کے اندر سے کنڈی لگا کے بھی پانی پی لے تو بندہ تو کوئی نہ دیکھ رہا، لیکن روزہ دار ایسا کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ پختہ ہو گیا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے، یہ روزہ دار کا عقیدہ ہے، روزہ دار کا۔ یہ بھائی گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، سارے چلے گئے، بچے ننیال چلے گئے، یہ اکیلا تھا، فریج کے اندر کئی ڈشیں پکی تھی، گھر والے کھانا پکا کے چھوڑ گئے کہ بھائی تو شام کو افطاری کر لینا، اوون میں گرم کرنا، کھانا کھا لینا، 2 روٹیاں بازار سے لے لینا۔ اب اس کے سامنے سارا کچھ پڑا ہے، دیکھنے والا بھی، تاڑنے والا بھی، دھیان رکھنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن اس نے روٹی کھائی کیوں؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے، تو یہ عقیدہ پکا ہو جاتا ہے رمضان شریف میں۔ اسی لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں لکھو ثواب نماز کا، تم لکھ لو۔ حج کی باری آئی تو کل لکھ لو ثواب، عمرے کی باری آئی تو فرشتوں ثواب لکھو، قرآن پاک کی باری آئی تو ثواب لکھو، ثواب لکھو، ثواب لکھو۔ روزے کی باری آئی تو یا اللہ کیا لکھے؟ فرمایا تم چپ کر دو، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، ایک جگہ اجزا بہ، ایک جگہ اجزا بہ۔ ایک معنی یہ ہے کہ روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا ہے، کسی کو دکھا کے رکھا، روزہ میرے لیے ہے، ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ فرمایا جتنا میرا دل چاہے گا دوں گا، جتنا میرا کرم ہوگا اتنا، جتنی میری رحمت ہوگی اتنا دوں گا۔ دوسرا فرمایا آنا اجزا بہ، یہ لفظ بڑے قیمتی ہیں اگر آپ کو یاد رہ جائے جسے پاک کے۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، باقی چیزوں کی جزا ملے گی، اور روزہ رکھنے والے کو خود خدا ملے گا۔ میں روزہ دار کی جزا ہوں، میں روزہ دار کو میں ملوں گا، میں خدا خود میر مجلس بود، میں ملوں گا خود روزہ دار۔ وہ محمود غزنوی نے نا ایک دن اپنے ہاتھ رکھا سر پہ تو جتنے ہیرے لگے ہوئے تھے نا تاج میں وہ سارے زمین پہ بکھیر دیے، دروازے خزانوں کے کھول دیے، کہنے لگا اٹھو بھاگو، جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھ لیا وہ چیز اسی کی ہو گئی۔ سارے دوڑے، کسی نے چابیوں پہ ہاتھ رکھ لیا خزانے والوں کی، کسی نے گھوڑے، اونٹ، ہاتھی، کسی نے وہ ہیرے۔ ایاز اٹھا پیچھے سے جا کے محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، تو محمود کہنے لگا تجھے کوئی شے نہیں چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ تو نے خود ہی تو کہا تھا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ شے اسی کی ہوگی، تو جو مجھے چاہیے تھی میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب باقی سارے مان لیں اور میں۔ تو محمود غزنوی نے سینے سے لگایا، کہنے لگا اور لالچیو ادھر دیکھو، تم نے وقتی طور پہ خزانے کو ہاتھ رکھا ہے، اس نے خزانے والا ہی اپنا کر لیا ہے، خزانے والا ہی اس نے اپنا کر لیا۔ خدا خود میر مجلس بود، فرمایا باقی سب کو ثواب ملے گا اور روزہ رکھنے والے کو خدا ملے گا جل جلالہ۔ میرے عزیز یاد رکھ، رمضان میں روزہ وہ عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت۔ میں جب حدیثیں پڑھتا ہوں نا رمضان کی، رمضان میں صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں، افطاری کر کے دعا مانگی تو اس پہ بھی اللہ راضی، اور اگر سحری کھائی تو جی اچھا سنیں ایک بات، سحری کے وقت میں کھانی ہے۔ جڑے بچے ساڈے شاہ تو بعد نیٹ لے کے بہ جان گے نا پرائم نالی، اور 1:30 بجے تک وہ فیس بک پہ رہیں گے اور 1:45 بجے روٹی کھا کے سو جائیں گے، انہوں نے سحری نہیں کھائی۔ یاد رکھیں، سحری اور افطاری کی حکمت سمجھ لیں، ذرا جاگ کے بیٹھیں۔ سحری این 20-15 منٹ پہلے روزہ بند ہونے سے، وہ سحری ہے۔ نے 2 گھنٹے پہلے کر لی اس نے سحری، توجہ ہے آپ حضرات۔ اور افطاری این اذان کے وقت افطاری ہے، جس نے دیر کی اس نے بھی ٹھیک ہے۔ سحری، اچھا سحری کھانے میں بھی کوئی برکت ہے بھائی، سحری کھانے میں بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کی روٹی برکت والی ہوتی ہے، سحری کی روٹی برکت والی۔ اچھا یہ تو ساری حدیثیں اپنی جگہ تھی، میں نے نسائی شریف پڑھی تو میں حیران ہی ہو گیا۔ ہم ہر جمعے میں آیت پڑھتے ہیں نا، بلکہ ہر محفل میں پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ، بالکل انہی لفظوں کے ساتھ حدیث مل گئی نسائی میں، خوش ہو جائیں گے آپ سنیں گے تو۔ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت نازل کرتے ہیں کس پر؟ فرمایا سویرے اٹھ کر سحری کھانے والوں پر۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا اللہ، تو سارے اپنی اپنی مرضی کا کھا رہے ہیں اور کھا بھی روٹی رہے ہیں پیٹ بھرنے کو۔ ایک کہتا ہے نہیں میں نے صرف دہی کھانا ہے۔ ابا جی کہتے ہیں میں معدے کا مریض ہوں، مجھے تو پھلکا چاہیے۔ بیٹا کہتا ہے اماں میں نے پراٹھا کھانا ہے۔ تو یا اللہ یہ تو اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں، تو درود بھیج رہا ہے۔ تو رب فرماتا ہے پہلے یہ اپنی مرضی سے کھاتے تھے اور اپنی مرضی کے وقت پہ کھاتے تھے، سحری کے وقت اٹھ کے نہیں کھاتے تھے۔ کھا تو اپنی مرضی کر رہے ہیں پر وقت میری مرضی کا ہے، یہ ٹائم تو میری مرضی سے کوئی کھانا بھی کھائے تو میں اس پر رحمت نازل فرماتا ہوں، میری مرضی سے کھائے۔ یہی تو ہم سمجھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کھانا تم اللہ کی مرضی کا کھاؤ گے تو رحمت آئے گی، اور اپنی مرضی کا کھاؤ گے تو بعض اوقات غضب آئے گا۔ اس لیے جائز کھایا کرو تاکہ رحمت ہی آئے، ناجائز نہ کھایا کرو کہ ایسا نہ ہو غضب الہی آ جائے۔ تو فرمایا صبح جو سحری کھانے والے ہیں ان پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے، صحابہ کو حکم دیتے۔ پھر رمضان میں ایک تو ہو گیا روزہ، ایک ہو گئی سحری افطاری، ایک تیسرا کام ہے وہ ہے قرآن پاک۔ میں اپنے دوستوں کو یہ اکثر نصیحت کرتا ہوں کہ 2 سپارے روز پڑھا کریں، ایک مسجد میں ایک گھر میں۔ جو بندہ بڑی دیر قرآن پاک کا سپارہ ختم کرتا ہے 1 گھنٹہ لگاتا ہے، بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، اور اس کو بھی حضور نے خالی نہیں چھوڑا، فرمایا جو جلدی پڑھے گا اس کو 1 ثواب، جو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا جس کی زبان اٹکے گی اسے اللہ بھی ڈبل ثواب ہی عطا فرمائے گا، ڈبل ثواب۔ پڑھا 1 سپارہ ثواب 2 کا، 1 سپارہ مسجد پڑھے مسجد کا حق ہے، اور 1 سپارہ گھر جا کے پڑھے جہاں بیٹھ کے صاف کرتے ہیں، جہاں بیٹھ کے کھاتے بناتے ہیں، اللہ خیر کرے، اور جہاں بیٹھ کے لڑائی کرتے ہیں پیسوں کی، وہاں بیٹھ کے قرآن پاک بھی پڑھیں۔ اس لیے کہ جب آپ گھر میں قرآن پڑھیں گے تو بچے بھی آپ کو دیکھ کے پڑھیں گے، بچیاں بھی دیکھ کے۔ 1 سپارہ گھر میں ہو گیا، 1 ہو گیا، کتنے ہو گئے 2، اور تیسرا تراویحوں میں سنیں، اب کتنے ہو گئے؟ تو کتنے قرآن ختم ہو جائیں گے رمضان شریف میں؟ سبحان اللہ، 3 قرآن پاک، اور 1 لفظ پڑھیں تو 10 کا ثواب، اور رمضان میں 70 گنا بڑھ گیا، 10 کو 70 سے ضرب دیں تو نہ جانے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کے اندر کم از کم 3 قرآن پاک۔ رمضان کا قرآن سے رشتہ بڑا قریبی ہے، اور یہ میں نے ڈبل آپ کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں باقی دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پاک پڑھتے تھے، جب رمضان آتا تھا تو حضرت جبریل آتے تھے، حضور ان کے ساتھ دور فرماتے تھے، یعنی نبی پاک سپارہ حضرت جبریل کو سناتے تھے، پھر حضرت جبریل وہی سپارہ رسول اللہ کو سنایا کرتے، تو 2 سپارے یہاں۔ پھر تراویح، میرے نبی پاک رمضان میں ڈبل قرآن پاک پڑھتے تھے، ڈبل۔ قرآن مجید اور رمضان کا رشتہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ قرآن مجید کہے گا یا اللہ یہ راتوں کو، گرمیوں کی راتوں میں مجھے پڑھا کرتا تھا، سنا کرتا تھا، اور رمضان کہے گا یا اللہ یہ سارا دن روٹی ہونے کے باوجود بھوکا رہتا تھا، فریج ٹھنڈے پانی سے بھری ہوئی ہے پر پھر بھی نہیں پیتا تھا، اس نے ہر چیز تیرے لیے چھوڑ دی، اب ہم اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا قرآن اور رمضان کی برکت سے اللہ بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ توجہ ہے آپ حضرات، یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ذرا ادھر دیکھیں میری طرف، تراویحوں میں قرآن پاک سننا چاہیے جی؟ نہیں، آپ جب تک سارے ہاں نہیں کریں گے اگلی بات نہیں ہوگی۔ سننا چاہیے۔ کتنی دیر کھڑا رکھتے ہیں قاری صاحب؟ 1.25 گھنٹہ نماز سمیت، ٹھیک ہو گیا جی۔ پاسپورٹ دفتر والے کتنی دیر کھڑا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، تسی چھڈ کے آ جاتے، میں باہر ہی نہیں جانا بھائی، میرے کو نہیں کھلوتا جاتا، گرمی بڑی، آ جاتے ہو نا چھوڑ کے؟ نہیں کریں بات، مثال دے رہا ہوں، چھوڑ کے آ جاتے ہو؟ تسی بولتے نہیں، تو چھڈ ہونا پاسپورٹ، مینوں پکا پتا ہے، تسا آخنا اسی جاندے ہی نہیں، اور سعودی عرب والے آخو ویزا پیچھا لے گا، اینی گرمی کہڑا 2.5 گھنٹہ ہوتے کھلو گے، چھوڑ آتے ہو؟ بلکہ 2 دن جانا پڑتا ہے، کئی دفعہ جاتے ہیں لوگ کہ نہیں؟
شناختی کارڈ کے دفتر میں ہمارا ایک بچہ گیا پاسپورٹ بنوانے، انہیں ایڈریس کسی کا لکھتا تو فوٹو کسی دی لاتی، غلطی انہوں دی تھی، انہوں نے تو پھر آئی ایک کاری، اتنا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور چھوٹا سا کام ہے، بچے بوڑھے کمزور لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں اور وی آئی پی لوگ آ رہے ہیں، چکر چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ 10 منٹ میں پتہ نہیں پھر کمپیوٹر کیسے کام کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، پھر مشینیں جلدی کیسے چلتی ہیں کوئی خبر نہیں، تو آپ چھوڑ آتے ہیں یہ شناختی کارڈ چھوڑ آتے ہو؟ چلو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، تھوڑا اور آگے چلتا ہوں۔ جو لوگ تنخواہ لینے جاتے ہیں بینک میں، ان کو دھوپ میں کھڑا رکھتے ہیں، پینشن لینے جاتے ہیں، وہ بھی میرے خیال آ جاتے ہیں 25,000 راستے میں کھلوتے نہیں نہ سکتا، تو تراویحوں میں اتنی کیا مصیبت ہوتی ہے، بھاگتے ہیں لوگ۔ یہ مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے بچوں کو بوڑھوں کو، مجھے جانا پڑا اسی کچھ عرصہ پہلے، میں نے بچوں بوڑھوں سب کو کھڑا ہے پاسپورٹ کے دفتر میں، دھوپ میں چھاؤں میں لوگ کھڑے، ہو رہا ہے سارا کچھ، یہاں پنکھا بھی چل رہا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ میں اپنے دل سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی ذرا پوچھیے گا کہ کیا وجہ ہے، اندر کیا ہو گیا ہمارے، کیا مطلب کیا ہو گیا یار؟ ایک چھوٹا سا پاسپورٹ، چھوٹا سا ویزا یار، چھوٹا سا شناختی کارڈ، کوئی اتنا لمبا چوڑا تیری آخرت وابستہ نہیں، تیری زندگی تو اس کے لیے کھڑا ہے، اور یہاں اللہ کریم کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ والا قرآن پاک جو حضرت ابو بکر صدیق پڑھتے تھے تو وہ انگلیاں پر تلواریں مارا کرتے تھے، وہ والا قرآن پاک کہ حضرت ختیجہ پڑھا کرتی تھی تو ان پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، وہ والا قرآن پاک کے رسول پاک پڑھتے تھے تو انہیں قید کر دیا جاتا تھا، وہ تیرے گھر کے سامنے تیری مسجد میں تیرے اپنے پاس اللہ کا قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو کدھر ہے؟ چوک میں تراویحیں ہو رہی ہیں، تو کدھر کھڑا ہے؟ ڈیرے پہ گپے جھوٹ فریب کی باتیں، کہاں کھڑا ہے تو بتا تو کدھر ہے؟ مجھے لگتا ہے صبح قیامت رب کی بارگاہ میں قرآن کھڑا ہو کے کہے گا یا اللہ انہیں پوچھ یہ کدھر تھے، پوچھ انہیں یہ کدھر تھے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، میں کیا کروں؟ میری ملت کے جوان انگریزی فر فر بولیں اور سورۃ اخلاص غلط پڑھے، دعائے قنوت سے بھاگتے پھرے، ان کو کھڑا کیا جائے سیاسی تقریر کرنے اسٹیج پر تو یہ جھوٹے لیڈروں کی 2-2 گھنٹے تعریفیں کرے، اور انہیں کہا جائے اذان پڑھو تو یہ کہے مجھے شرم آتی ہے، مزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، اور اقبال کہتا آؤ میں تمہیں محبوب حجازی کے پاس لے چلوں، نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اقبال کہتا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ کبھی ہم کو زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آپ یقین کریں میں فون کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمارے پاس حافظ ہے بھائی لے لو، تم کوئی خدمت نہ کرنا، ہم خود کر لیں گے بچے کی خدمت، اس کی منزل صحیح ہو جائے گی، سن لو۔ کہتے ہیں ٹائم نہیں، ہم تو صورتوں سے پڑھتے ہیں جناب، کون اتنا پڑھے؟ کون؟ خدا کے بندو سنو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی بخشش کی نیت لے کے رمضان کی عبادت میں کھڑا ہو جا، تراویح میں کھڑا ہو جا، میرا رب کھڑے ہونے کی برکت سے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تجھے بخش دے گا۔ لیکن قرآن رو رہا ہے کہ کوئی آئے جو مجھے سنے، اچھے اچھے قرآن اور لمبے چوڑے محلے، لیکن 2-2 صفحے نہیں، 4-4 صفحے نہیں، مسجدوں میں آئیں گے 2-4 دن لوگ، پھر وہی معاملہ وہی چکر، ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہیں، اے سی لگے ہیں، سب کچھ ہے۔ ہم نے 2 لگائے رمضان شریف کے لیے، تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگے ٹھیک نہیں، میں نے کہا یار جیسے بھی ہے کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، ایک یہاں ہم لا کے وہ الماری ٹائپ بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی بندوبست کرتے ہیں، لیکن شرط تو یہ ہے کوئی آئے تو صحیح۔ اتنی سہولیات مجھے بتائیں، صحابہ جو نماز پڑھتے تھے تو اے سی میں پڑھتے تھے، بارش ہو جاتی تھی تو مسجد نبی کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، اس میں سے بارش کا پانی نیچے ٹپکتا تھا، ابو بکر صدیق جیسا مالدار، عبد الرحمن ابن عوف جیسا رئیس اعظم، بلال حبشی جیسے فقیر،
اپنی اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لائے، مسجد نبی کے گیلے فرش پہ بچھائی ہے، اور جب نماز پڑھی ہے تو کیچڑ مبارک مدینے کی مٹی پیشانیوں پہ لگ گئی ہے، اور حضور کے سامنے جب نماز کے بعد درس سننے بیٹھے تو پیشانیاں صاف کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں چھوڑ دو، نہ صاف کرو، جب تک یہ مٹی تمہارے چہروں پہ لگی رہے گی اللہ کے فرشتے تم پر درود بھیجتے رہیں گے، لگی رہنے دو، نہ اتارو۔ یہ ہے ارض طیبہ، یہ جنت کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی۔ میرے عزیز یاد رکھ، تو سمجھا ہی نہیں رمضان کے فلسفے کو، باتیں رہ نہ جائیں، اس کو یہی سنیں گے انشاءاللہ قرآن پاک، رجوع کریں گے مسجدوں کی طرف۔ نہ سمجھ آئے ہمیں کیا پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن تو پڑھا جا رہا ہے نا، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، پر باتیں تو ہمارے رب رسول کی ہو رہی ہیں، ہمیں اتنا ہی کافی نہیں ہمارے لیے، قرآن مجید بھی سننا ہے، غم خاری بھی کرنی ہے، غریبوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ کس نے؟ جو 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتا اس نے۔ میں نے دوستوں کو اس دفعہ ٹارگٹ دیا، میں نے کہا 100 روپیہ دینا ہے آپ نے یکم رمضان سے، لیکن دینا روز ہے کسی نہ کسی یتیم کو، اور دینا اس طرح ہے جو دینے کا طریقہ ہے، یوں مٹھی میں دینا ہے۔ 100 دیں آپ، کسی مدرسے سے، مسجد، کسی جگہ بھی آپ تعاون کر رہے ہیں، غریب سے غریب طالب علم وہ بھی 100 تو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ نہ انتظار کیا کریں آپ ایم پی اے صاحب کا، ایم این اے صاحب کا، وزیروں کا، اتنا تو کام ہم خود کر سکتے ہیں، مل جل کے کر سکتے ہیں نا جی انشاءاللہ تعالی۔ یہ کام سنو، رحمت للعالمین نبی کا طریقہ، میرے حبیب نے فرمایا روزہ رکھو بھی، روزہ رکھواؤ بھی، افطار کرو بھی، افطار۔ یہاں بھی کچھ لوگ بڑے سنجیدہ کہتے ہیں میں نہیں کدھر افطاری تے جانا، میں کہا بالکل ٹھیک ہے بھائی، تو چوکھا نیک ہوے گا، اللہ کے رسول تو جایا کرتے تھے، نبی پاک تو۔ تقوی اور ہوتا ہے، تقوی کا بخار اور ہوتا ہے، نماز اور ہوتی ہے، نماز کا بخار۔ میں نہیں کدھر جانا، میں سارے روزے کار کھولنا، تو رسول پاک تو جایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک نے دعوت کی، حضور گئے، افطاری کی، فرمایا تو نے رزق حلال سے کمایا ہے اور نیک لوگوں کو کھلایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے برکت عطا فرمائے گا، اور فرمایا روزہ۔ لیکن وہاں بھی رٹا ہے نا، افطاریاں بھی سیاسی، 2 ایم این اے بلا لو، 4 ایم پی اے بلا لو، اتنے ناظم کٹھے کر لو، جو ہمیں سپورٹ کرنے والے ہیں ان کی افطاری، یہ افطاری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کمپنیاں افطاری کراتی ہیں، اپنے اپنے سیل مینوں کی افطاریاں، یہ افطاری ہو رہی ہے کہ مال بیچا جا رہا ہے؟ اخباروں میں خبریں لگ رہی ہیں۔ مجھے بھی ایک صاحب نے پچھلی دفعہ کہا جی بہت بڑی افطاری ہے، آپ آئے، ہماری کالونی ہے، آپ نے وہاں شریک ہونا ہے اور آپ سے کچھ کرانا بھی ہے۔ میں نے کہا جی حکم کریں۔ میں نے کہا کوئی درس و واز کی بات ہوگی؟ کہنے لگے تھیلے تقسیم کرنے آٹے کے، تو آپ ذرا 5 بجے آئیے گا، میں نے سارے چینل والوں اور اخباروں والوں کو 5:15 کا ٹائم دے دیا، لیٹ نہ ہوئیے گا۔ میں نے کہا تو تھیلا خود ہی بانٹ لے، ایک تھیلا دینا ہے اور غریب کی بےزتی بھی کرنی ہے، فوٹو بھی کھچانی ہے۔ چودھری صاحب کے ماتھے سے، سیٹھ صاحب کے، حاجی صاحب کے ماتھے سے سلوٹیں نہیں اتر رہی۔ تو کل بھی آئے تو بی بی ہوئی تے نہیں جڑی اگے بھی لے گئی سے۔ ڈر اللہ پاک سے، ہوش کر، اس نے تجھے دینے والا بنایا ہے۔ اس وقت وارث شاہ مان کر ہی نہ وارثاں دا، رب بے وارثا کر کے مار دائی۔ وہ خیال کر کیا بول رہا ہے تو؟ وہ کہتی نہیں آئی صاحب میں نہیں جی اگے آئی، میرا بندہ بیمار ہے ہسپتال سے، مینوں کی پتا ہے لوگ کی گلاں کر دینے بھی بن، کہندی نہیں میرے کو قسم چکا لو۔ نہیں تو جا، کیا دینے لگا تو اسے؟ دینے لگا 4 کروڑ روپیہ۔ تو بتا، جب اللہ نے تجھے دیا تھا تو رب نے تحقیق کی تھی کہ تو حقدار ہے کہ نہیں؟ نے تحقیق کی تھی تو حقدار ہے کہ نہیں؟ ذلیل کرتا اللہ کے بندوں کو، رسوا کرتا۔ مان لیا 2 منٹ کے لیے کہ پیشہ ور زیادہ ہے، لیکن تو اس کا پیشہ نہ دیکھ، تو یہ دیکھ کہ اس نے تجھ سے نہیں مانگا، خدا کے دیے ہوئے سے مانگا ہے، تجھ پر سوال کر دیا ہے اور تو عرش پہ بیٹھ گیا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو ظلم کرتا ہے۔ غریب بیچارے 27ویں شب کو کاریوں کو سوٹ ملتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑوں سے۔ ایک امام صاحب کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو اس نے یہاں سے سلائی سے کپڑے سیے تھے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا یار یہ قرآن سنانے والا شخص اور اس کے پیچھے کتنے سیٹھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے سوٹ کیوں نہیں سلوایا؟
کہنے لگے حضرت جی 27ویں کو ملتا ہے، درزی کوئی نہیں پکڑتا۔ اس وقت دیتے ہو جب کوئی استعمال ہی نہ کر سکے۔ کہتے ہیں 15ویں روزے کو جا کے ہم نے خیرات دینی ہے، تو جس نے یکم رمضان کو روزہ رکھنا ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو سیٹھ صاحب ہے اس لیے تیرے پاس پیسے آ گیا تو تحقیق کرتا ہے؟ کہتا نہیں صحیح دس تینوں زکات لگ دی ہے، تجھے تو اجازت ہی نہیں پوچھنے کی۔ میرے دین کا مسئلہ سن محمد عربی کے مذہب کا مسئلہ سن، رسول کائنات کا مسئلہ۔ امام اعظم کہتے ہیں تو بتا بھی نہ کہ تو زکات دے رہا ہے، تو بھائی کے گھر جا، وہ غریب ہے، اس کے بچے بھی تیرے بچوں کی طرح ہیں، وہ بھی روز ابے سے کہتے ہیں کہ نیا سوٹ بازار میں دیکھا ہے، تو رمضان میں بھی بی بی کہتی ہے اور بگانے والے بھائی تو گزر جا، میرا بیٹا ضد کرتا ہے غبارے لے کے دینے کے پیسے کوئی نہیں۔ میرے رسول پاک کا مذہب تو یہ ہے کہ جا اور اس کو بتانا نہ کہ زکوٰۃ ہے، اس کو جا کے کہنا یہ بچوں کی عید کے کپڑے ہیں، تجھے تو اجازت ہی نہیں تحقیق کرنے کی، تو نے تو رب کی بارگاہ میں دینا ہے، تو ذلیل کرتا ہے بندوں کو، رسوا کرتا ہے غریبوں کو، تحقیر ہوتی ہے یتیموں کی، یتیم لائنوں میں کھڑے، مسکین لائنوں میں کھڑے، عورتیں، تو سوچ اگر تیری ماں بہن بیٹی یہاں کھڑی ہو تو تیرا کیا حال ہوگا۔ سیٹھ صاحب کو اے سی والے کمرے سے کسی نے جگا دیا اور ان سے کہہ دیا کہ سیٹھ صاحب باہر زکوٰۃ لینے والے لوگوں کا رش ہو گیا ہے، تو سیٹھ صاحب بتھر کے باہر آئے، کہنے لگے تم سونے میں نہ جاتے، جاؤ دبا ہو جاؤ، کسی کو نہیں ملے گا، کل آئے۔ روتی ہوئی عورتیں، یہ پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ، اتنی رسوائی کہ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے نبی میری ڈیوٹی لگاتے تھے رمضان میں، میری ڈیوٹی۔ عبداللہ کیا؟ فرماتے تھے کوئی امیر نہ لانا، کوئی غریب ڈھونڈ کے لا۔ کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا، میں غریب ڈھونڈ کے لاتا اور حضور اسے دے کے بھیج نہیں دیتے تھے۔ فرمایا مدینے والا محبوب غریبوں یتیموں کو افطاری کے وقت ساتھ بٹھاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے حضور روٹیاں توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالتے، میں نے رسول کو رمضان میں یتیموں کو لقمے کھلاتے دیکھا ہے، تو رسوائیاں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ایسے شخص کو ملا جو روزہ دار بھی تھا، مسکین بھی تھا، بیمار بھی تھا، اس کے منہ سے پانی نکلتا تھا، کیا کہتے ہیں رال ٹپکتی ہے، رال ٹپکتی تھی۔ قربان جاؤں آمینہ کے معصوم تیری شان پہ۔ فرماتے حضور نے اس کے منہ میں چھوارا ڈالا تو چھوارا کھایا تو اپنے نصیبوں پہ رونے لگا، کہنے لگا حضور مجھ سے چبایا نہیں جاتا، میں فالج کا مریض ہوں تو سخت ہے، رال ٹپک رہی ہے، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا چٹائی۔ کہتے حضرت عبداللہ ابن عمر حضور نے اس کے منہ سے لقمہ نکالا اور اپنے منہ میں ڈالا، رال ٹپک رہی تھی، اس کو میرے کریم نے چبا کے نرم کیا اور جب نرم ہو گیا تو پھر اس کے منہ میں ڈالا۔ فرمایا اسے کھجور کھلائی، خود جوں کی روٹی، ساری دنیا دے اعلیٰ ترین کھانے، میں تیرے جواں دی روٹی تو بار دیواں، ساری دنیا دے اعلیٰ ترین کھانے، میں تیرے جواں دی روٹی تو بار دیواں، جے ملے اسا کلیم والا تے اپنے آقا دی سوٹی تو وار دیواں، تے جے کدی ملے مینو تاج شہنشاہی میں تے بلال دی ٹوپی تو وار دیواں۔ سن میرے دوست، رمضان شریف میں خیرات غریب کو میرے نبی نے خالی خیرات نہیں دی، عزت بھی عطا فرمائی۔ یہی حال حضرت عبداللہ ابن عمر کا تھا، جب رمضان کا مہینہ آتا تو گلیوں میں نکل جاتے، ڈھونڈ کے لاتے مسکین، گھر والے کہتے ماڑا گھر ہے آپ ڈھونڈ کے لے آئے ہیں، کئی دفعہ وہ یہ بھی کہتے ہمیں پکانے کا مسئلہ ہے، ہم کدھر سے ان کو روٹی دیں، تو فرماتے مجھے خالی پانی دے دو اور ان یتیموں کا پیٹ بھر دو، اس لیے کہ میرے نبی نے ان سے پیار کیا ہے، میری مجبوری ہے ان سے محبت کرنا، پیار کریں محبت کریں۔ میں نے اپنے یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ہمارے مدرسے کے حالات گڑبڑ ہوتے ہیں ان دنوں میں، قرضہ ہے، آخری ایام چلتے ہیں، لیکن مجھے طالب علموں کا اور استادوں کا پتہ ہے، ہم نے قبل از وقت ابھی لا کر میں نے، اس لیے کہ میں بات کرنی ہے تو بعمل ہو جاؤں، ابھی سے میں نے سب کو کہا یہ آپ کے جوڑے جائیے، ابھی آپ کو درزی سستے ملیں گے، جا کے سلوائیے، رمضان میں ڈالیے۔ جس نے کسی کو راشن لے کے دینا ہے وہ چوتھے روزے کیوں دے رہا ہے بھائی؟
اس کو نہیں پتا میری خالہ کے گھر اور میرے پھوپھا کے گھر کیا حالات ہیں. وہ یکم رمضان سے پہلے کیوں نہیں جاتا؟ جو رمضان کی نیت سے پہلے بھی دے دے گا اسے اجر رمضان جتنا ہی ملے گا. اس نے رمضان کے لیے دیا ہے، لیکن کس چیز کا انتظار ہے؟ جب کوئی شے خرید ہی نہ سکے. صدقہ فطر بھی ٹائم پہ دو، پہلے دو، تاکہ کوئی شخص اپنے لیے کوئی چیز. اور مسئلہ سن لو شریعت کا، وقت چونکہ تھوڑا رہ گیا ہے بلکہ ختم ہو گیا ہے. زکوٰۃ کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ دینی ہے تو کسی ایک جگہ اتنی زیادہ دے دو کہ اس کا کچھ ہو سکے. 1,00,000 روپیہ تو 5-5 ہزار کر کے وہی سیاسی چکر. یہ بی بی برتن دھوتی ہے تو 5 اس کو دے دو، یہ بچہ میرے گھر کا کبھی کبھی کام کر جاتا ہے 2,000 اس کو. یہ کس لیے دے رہے ہو؟ اللہ کے لیے یا برتن دھلانے کے لیے؟ یہ طریقہ غلط ہے. آپ کام والی بی بی کو دیں لیکن کٹھا لاکھ دیں جتنی آپ کی زکوٰۃ ہے. اس کو ساری زندگی کام والی نہ رکھو، اس کو کوشش کرو کہ وہ کام چھوڑ دے، اور اس کے بچے کم از کم تعلیم حاصل کر لیں، کسی گھر میں تو رہ لیں. حکم شریعت یہ ہے کہ ایک کو جب دیں تو اسی کو دیں تاکہ کسی کا کچھ بن جائے. لوگ کہتے ہیں جی لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس کے پاس بڑا سرمایہ ہے. تو لوگوں کے پتہ چلنے سے سرمایہ نہیں جاتا، اللہ کے ناراض ہونے سے جاتا ہے. چھوڑے لوگ کیا کہتے ہیں. حکم حضرت عمر کے زمانے میں ایک بندے کو لوگوں نے اتنی زکوٰۃ دی، اتنا خود کفیل ہو گیا کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا. تو شریعت کی روح کو سمجھیں. ایسا کام نہ کریں جس سے غریب ساری زندگی ہر سال وہ مانگتا ہے. اور غریبوں سے بھی میری گزارش ہے، میں پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، خودداری اور عزت نفس دولت ہے. جس کے پاس خودداری ہے اور عزت دولت ہے، جو کسی کی جیب کی طرف دیکھتا ہے یا ہاتھ پھیلاتا ہے وہ سب سے زیادہ غریب ہے. اپنے اندر وقار پیدا کرو، ہاتھ پھیلانے سے بچو. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک صاحب کہنے لگے، غریب کو دے رہے تھے تو وہ کہنے لگا آئی صاحب ساڈا اگلے سال بھی خیال رکھا جی. تو مجھے کہنے لگے، میں نے اس کو کہا کہ تیرا اگلے سال تک مانگنے کا ارادہ ہے؟ تو یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اگلے سال خود دینے کی توفیق عطا فرما. چھوڑ، تو ہمیشہ اسی طرح رہنا چاہتا ہے. غریب بھی خیال کریں، اور دکھی لوگ دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتے ہیں. محبت عام کریں. رمضان المبارک میں آخری بات یہ ہے کہ شیطان قید ہوتا ہے. 2 طاقتیں لڑتی ہیں نا، ایک رحمانی طاقت اور ایک شیطانی طاقت. تو کبھی کبھی شیطانی طاقت معاذ اللہ غلبہ کر جاتی ہے، تبلیغ کرنے والے میرے جیسے لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن رمضان المبارک کے اندر شیطان تو قید ہے. لڑائی یک طرفہ ہوگی. اگر دیندار تبلیغ کریں گے تو انشاءاللہ جیتیں گے. کریں گے انشاءاللہ تعالی جی. ہم ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوہا گرم ہے تو اس پر دین کی چوٹ لگاؤ تاکہ دین کی طرف مڑ جائے. ہر سال درس ہوتا ہے ہمارا، اس پہ خرچ بھی ہوتا ہے، محنت بھی ہوتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں اس کام کے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروگرام مس نہ ہونے پائے. اس سال حسین مہرج ہال پہ صبح انشاءاللہ فجر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا کام سمجھا کریں اور ہر لحاظ سے اس کے اندر شامل ہوا کریں. ہر لحاظ سے ایک ہی مقصد ہے. آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو یکم رمضان کو بغیر داڑھی کے آتے ہیں اور الحمدللہ 29 رمضان کو ان کی پوری ہو چکی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بعد میں بتاتے ہیں کہ وہ فلاں بات دین کی بات ہماری بات نہیں، وہ اثر کر گئی. آپ حضرات لوگوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی. نیند بڑی سخت آتی ہے، اس سے تھوڑا مقابلہ کر کے خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں. جو دیہاتوں سے دوست آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جاتی دفعہ کیلنڈر اور تشہیر کا سامان ساتھ لے کے جائیں، اور وہاں سے اللہ آپ کو زیادہ اجر دے گا. کسی گاڑی کا از خود بندوبست کریں. جب آپ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں نا دروازے پہ کہ اس میں بیٹھ کے جانا ہے، تو پھر لوگ اس کے اندر بیٹھ ہی جاتے ہیں. اور ہماری یہ گزارش ہے کہ 2 دن آپ لے آئیں، انشاءاللہ تیسرے دن وہ دوست خود بخود تشریف لے آئیں گے. دین کی برکت سے، اللہ رسول کی بات کی برکت سے یہ کوشش کریں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.
پیارے دوستو